اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کرتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ حاصل کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو پیش گوئیاں تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، ان کا ایک دو کا بیان پچھلے جمعے ہوا تھا، باقی کا بیان آج انشاءاللہ کرتے ہیں اور پھر اگلی آیات ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو تورات شریف کی ایک اور پیش گوئیاں کافی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک جو زیادہ مشہور ہے تو وہ ہے کوہ فاران سے جلوہ گر ہونے والا۔ تورات 5 کتابوں کو مجموعہ کے تورات کہتے ہیں، جس کی آخری کتاب استثناء، اس کا جو آخری سے پہلا باب ہے، سیکنڈ لاسٹ 33 نمبر باب، اس کی 2 نمبر آیت ہے، یہ 2 اور 3 نمبر۔ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند سینا سے آیا اور شہید سے ان پر آشکارا ہوا، اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اور ان کے داہنے ہاتھ پر اس کے لیے آتشی شریعت تھی، اور وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ یہ دوسری اور تیسری آیت ہے تورات کے آخری کتاب کے آخری باب سے پہلے باب کی۔ اس پیش گوئی میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ عیسائیوں کے جو 2 بڑے فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، دونوں نے ہی اس میں تحریف کی، کیونکہ جو اصل الفاظ ہیں ان کے مطابق حضور علیہ السلام پر یہ 100% بغیر کسی تبدیلی کے فٹ آتی تھی، لہذا انہوں نے تحریف کر دی۔ اب بھی جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے 3-4 سوال ہوتے ہیں، کس نے تحریف کی، کیوں تحریف کی، کب تحریف کی، کیا ثبوت آپ کے پاس، 4-5 فکرے وہ جلدی بول دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ 1930 میں تحریف کی، رسول اللہ کی پیش گوئی چھپانے کے لیے تحریف کی، پروٹیسٹنٹس نے تحریف کی، کیتھولکس نے تحریف کی، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم کوئی اپنا کمزور نقطہ نہ دیں، تو ہماری کمزوری ان کے ہاتھ نہ آئے۔ 1930 سے پہلے جتنے بھی ترجمے ہیں اور انگریزی کتابوں کے جتنے بھی انگریزی ترجمے ہیں بائبل کے، ان میں اب بھی 10,000 لکھا ہوا ہے۔ یہ لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا نا، اصل عبارت ہے کہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اور جب رسول کریم علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تھا تو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ قدسی سے مراد آپ کو بڑے بہانے بنائیں گے یہ فرشتے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان کے اپنے مفسر لکھتے ہیں اس سے مراد سینٹس ہیں، درویش، نیک لوگ۔ تو پروٹیسٹنٹ حضرات نے اس میں 10,000 کی جگہ لفظ لکھ دیا لاکھوں، اور کیتھولک لوگوں نے تو کمال کر دیا کہ 10,000 کے بجائے جگہ کا نام لکھ دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10,000 کا ترجمہ 10,000 ہی ہوگا، اس میں عدد کا ترجمہ اس میں جگہ سے تو نہیں ہو سکتا نا۔ مطلب کوئی آدمی 10,000 لکھا ہوا ہے، اس کو کاٹ کے اس کی جگہ چک جمرہ لکھ دیتا، کیا وہ صحیح ہوگا؟ یہ کیا کام انہوں نے کیتھولکس نے، انہوں نے گنتی کو گنتی ہی رہنے دیا، اس میں فرق ڈال دیا، اور یہ جو کیتھولکس ہیں انہوں نے وہ اس میں عدد کو جگہ کا نام بنا دیا۔ تو ابھی میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی پروٹیسٹنٹ حضرات کے لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اصل میں ہے KJV کنگ جیمز ورژن، اور دوسری جو گڈ نیوز ہے ترجمہ انگریزی میں، جتنے بھی ترجمے انگریزی میں
اس میں 10,000 ہے، اور اس کا میں ثبوت بھی دیتا ہوں۔ اور یہ جو ہیں کیتھولک حضرات، انہوں نے جگہ کا نام لکھا ہے مریبا قادیش، اور پوچھو تو کہتے ہیں جی مریبا کا مطلب ہزاروں ہے اور قادیش کا مطلب قدسی ہے، حالانکہ مریبا اور قادیش دونوں جگہوں کے نام ہیں۔ یہ خروج 17واں باب 1 تا 7 آیت، اس میں یہ جگہ کا نام آیا، اور گنتی 20واں باب 1 تا 13 آیت، اور قاموس الکتاب صفحہ 903 پر لکھا ہے، اور یہ جو ہے کیتھولک کا ترجمہ استثناء کا 32واں باب کا 51 نمبر آیت میں، ان سب میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ کے نام ہیں، یہ عدد نہیں ہے۔ یہ 1930 میں انہوں نے چینج کیا، اس لیے کہ جب مسلمان علماء سے ان کے مناظرے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا بھی رسول اللہ کی پیش گوئی تو آپ کی تورات میں ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے بتایا، تو انہوں نے اگلے ترجمے میں اگلے ایڈیشن میں اس میں چینج کر دی، اس میں لاکھوں کر دیا۔ سورہ مائدہ 5ویں سورت 13ویں آیت، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر اطلاع پاتا رہے گا۔ یہ لگاتار تحریف کرتے رہیں گے، اب بھی یہی ہے، ہر ایڈیشن میں تحریف ہے۔ مثلا 1958 میں کیتھولک حضرات نے جو ترجمہ کیا تھا، اس میں بیٹا باپ سے 2 سال بڑا تھا، بیٹا باپ سے 2 سال، باپ اگر 40 سال کا تھا تو بیٹا 42 سال کا تھا عبارت کے لحاظ سے۔ تو اب انہوں نے 2007 میں یا 2006 میں انہوں نے دوبارہ وہ چھاپا ہے، تو اب اس نے بیٹے کو چھوٹا کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ تو ان کی کسی نہ کسی خیانت پر لگاتار اطلاع پاتا رہے گا، مطلب یہ کبھی کمی نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے بہانہ یہ بنایا، ماسٹر پال ہمارے گاؤں سے اگلا گاؤں خوشپور ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ جب ہم نے 75 میں اسکول میں داخلہ لیا تو ان کو ریٹائر ہوئے بھی کئی سال ہو گئے تھے۔ عبرانی جانتے تھے، یونانی جانتے تھے، عربی فارسی جانتے تھے، پنجابی اردو تو ان کی اپنی زبانیں تھیں۔ تو وہ ترجمہ کمیٹی جو 58 والی ہے کیتھولک کی، اس میں شامل تھے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا کلام حق رسالہ گجرانوالہ میں کہ ہمارا مسلمانوں کے نبی کی پیش گوئی کو چھپانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ لفظ ہے ہی یہاں پر فلاں، اگر یہ فلاں لفظ ہوتا تو اس کا مطلب 10,000 تھا۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے مضمون لکھا، جس طرح وہ ایک عام گاؤں میں رہتے تھے، اسی طرح شورکوٹ کینٹ میں ایک بزرگ تھے مولانا بشیر احمد حسینی، 16 اکتوبر 2019 کو فوت ہوئے۔ عبرانی جانتے تھے شورکوٹ کینٹ میں، بہت پتلے سے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ میں نے ان کی زیارت کی 2016 میں ہی۔ انہوں نے پورا اس میں، وہ عبرانی جانتے، انہوں نے اس کی پیش گوئی کا پورا انالیسس کیا۔ پادری صاحب ماسٹر پال صاحب کہتے ہیں کہ اس جگہ اگر لفظ ہو رووت تو اس کا مطلب ہے لاکھوں، جبکہ 10,000 کے لیے جہاں پر لفظ رواوہ ہونا چاہیے۔ تو اب ایک کتاب انہوں نے ہی چھاپی ہے، کنگ جیمز ورژن، جو انگریزی کا ترجمہ ہے، جو برطانیہ کا 1600 سال کے بعد ہوا اور بادشاہ کی منظوری سے ہوا، اس لیے اس کو کنگ جیمز کہتے ہیں اس کے نام کے ساتھ۔ اس کا انہوں نے انڈیکس تیار کیا، ڈاکٹر سٹرانگ ہیں امریکہ کے، اس کا ہندوستان کے اس مناظرے سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف علمی کام کرتا تھا۔ اس نے 35 سال میں وہ انڈیکس تیار کیا کنگ جیمز ورژن کا، اس کے ساتھ عبرانی کی ڈکشنری ہے، یونانی کی ڈکشنری ہے۔ تو عبرانی کی ڈکشنری میں اس لفظ کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ہے رواوہ، اور اس کا مطلب ہے 10,000، مطلب 150 سال سے جو بحث جاری تھی وہ اس ڈاکٹر صاحب نے ختم کر دی۔ وہ عیسائی عالم ہے، بہت مشہور ان کی کتاب ہے کہ کنکارڈنس آف کنگ جیمز ورژن۔ یہ 1890 میں شائع ہوئی تھی، یعنی یہ نہیں کہ کسی مسلمان نے اب اس میں کوئی اپنا کام دکھا دیا، یہ 1890 میں شامل ہوئی تھی۔ اور اس میں استثناء کی اس آیت کا جو عبرانی ڈکشنری کا نمبر ہے وہ 7233 ہے، جس کے پاس وہ کنکارڈنس ہو وہ دیکھ لے، اس میں یہ لفظ ہے رباوہ، 129 صفحہ عبرانی ڈکشنری کا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے 10,000، یعنی 10,000 قدسیوں میں سے آیا۔ اور انہوں نے 150 سال کی جو بحث تھی اس کو ختم کر دیا، اور یہی لفظ استثناء 32:30، زبور 91:7 اور غزل الغزلات 5:10 میں بھی آیا ہے
وہاں پر اس لفظ کا ترجمہ 10,000 کیا کیونکہ وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو دنیا بھر کی بائبل سوسائٹیز کا متحدہ فورم ہے، 99 بائبل سوسائٹیوں نے مل کر جس ترجمہ جو کیا ہے اس میں پاکستان سے بھی نمائندہ شامل تھا، اس میں بھی 10,000 ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ گڈ نیوز بائبل ہے، کنگ جیمز ورژن، RSV ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، سب میں 10,000 لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا اب میں پیش گوئی کو بتا دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک ماضی کی بات کی ہے اور 2 آئندہ کی پیش گوئیاں کی ہیں۔ خداوند سینا سے آیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صحرائے سینا میں کوہ طور پر تورات عطا کی گئی اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا۔ شعیر سے مراد بحیرہ مردار اور خلیج عقبہ کے درمیان کا علاقہ جو امونیوں کا تھا اور موابی لوگوں کا تھا، وہاں پر جو انہوں نے بنی اسرائیل نے فتح حاصل کرنی تھی، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، یہ رسول اللہ کے بارے میں پیش گوئی ہے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ 10,000 قدسی تھے، پاک لوگ 10,000 تھے صحابہ کرام۔ اور یہ جو فرمایا کہ عاطسی شریعت اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روحانی تاثیر اور قوت سے صدیوں کے کافر مومن اور مشرک جو تھے وہ موحد بن گئے اور کفر شرک مٹ گیا، توحید کا بول بالا ہوا۔ اور اس لیے بھی کہ اس شریعت میں جہاد ہے، قصاص ہے، سزائیں ہیں، اور یہ ساری شریعتوں میں ہے۔ تورات شریف پڑھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب خطاب کیا ان سے، بنی اسرائیل سے، ان کو بتایا کہ اگر تم حکموں پر عمل کرے ہوگے تو یہ برکتیں، وہ برکتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے، اور اگر حکموں پر عمل نہ کیا تو یہ لعنتیں، وہ لعنتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، یعنی سزا اور جزا دونوں ہی شریعت میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف سزا ہو یا صرف جزا ہو۔ تو عاطسی شریعت سے مراد یہ ہے کہ اس شریعت میں جو شریعت اسلام ہے، جو رسول کریم لے کر آئے، اس میں سزا بھی ہے، جزا بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ فرمایا گیا کہ وہ بے شک وہ قوموں سے محبت رکھتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جو قدسی ان کے ساتھ تھے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ فاران جو ہے، اس پر بھی بڑا انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے جن کی کتابیں ہیں کہ جی فاران سے مراد یہ مکہ نہیں ہے، فاران سے مراد فلسطین ہی کی ایک جگہ ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر جیمز اسٹرانگ ہیں، انہوں نے جو انڈیکس تیار کیا KJV کا، انہوں نے یہ دونوں ہی بحثیں ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے یہ صفحہ ہے اس کا 112 اور سیریل نمبر ہے 6290 عبرانی ڈکشنری کا۔ تو اس میں وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، فاران کو پاران کہتے ہیں انگریزی میں، پی سے کہتے ہیں اے ڈیزرٹ آف عربیہ، یعنی عرب کا ایک صحرا۔ تو رسول اللہ کہاں تھے؟ عرب کے صحرا میں۔ تو یہ مسئلہ بھی ڈاکٹر جیمز اسٹرانگ نے فائنلی حل کر دیا۔ اور یہ جو ان کے اپنا پال ہیں، سینٹ پال جن کو وہ کہتے ہیں، جو موجودہ مسیحیت کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے۔ غلاطیوں کو کھاتا ہے ان کا 4 باب 25ویں آیت ہے کہ ہاجرہ عرب کا کوہ، جس طرح کوہ سینہ پر شریعت عطا ہوئی تھی، کتاب عطا ہوئی تھی، تو ہاجرہ کی برکت سے عرب میں بھی یہ شریعت ملے گی۔ یہ کوہ طور ہے عرب کا۔ تو بھائی اس کے علاوہ پادری جے علی بخش کی تفسیر زبور صفحہ 489، پادری پال کی کتاب عربستان میں مسیح صفحہ 32-33، ڈاکٹر بلیکی کی کتاب تواریخ بائبل صفحہ 76 صفحہ 83، اور پادری جے علی بخش کی تفسیر قرآن حصہ اول صفحہ 249، اور پادری غلام مسیح کی کتاب کوائف العرب صفحہ 26، اور زبور 120 باب 120 اور 5 نمبر اس کی آیت۔ ان سب میں وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فاران جو ہے یہ عرب میں تھا، صحرائے عرب میں تھا، اور یہ مکہ اس سے مراد۔ یہ میں نے ڈیٹیل سے اس لیے بات کی ہے کہ یہ 2 پیش گوئیاں عام طور پر مشہور ہیں، لیکن جب ان کی وہ تنقید سامنے آتی ہے تو عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تاکہ یہ بات اب آئندہ میں یہ باقی مختصر میں رسول کریم علیہ السلام محمدیم اس نام سے پیش گوئی ہے۔ یہ غزل الغزلات اس کی کتاب ہے بائبل کی، سانگ آف دی سانگ،
نشید النشید اس کو کہتے ہیں، یہ کیتھولک، اس میں ہے کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ کب؟ جب مکہ فتح ہوا تھا تو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس کا سر خالص سونے کا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سے بھی کالی ہیں۔ آپ کا جو حلیہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں وہ یہی کچھ۔ اس کی آنکھیں کبوتر کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لب دریا تمکنت سے بیٹھے۔ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں۔ بلسان تیلوں کے سردار کو کہتے ہیں، جو خوشبودار تیل ہے ان کا جو سردار ہے اس کو بلسان کہتے ہیں۔ یہ کسی درخت کا گوند ہے جو اس میں سے نکلتا ہے، اس کو اکٹھا کرتے ہیں، انتہائی خوشبودار، اس کو کہتے ہیں خوشبودار تیلوں کا سردار بلسان۔ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں، یعنی آپ کا جسم خوشبودار تھا، یہی صحابہ بتاتے۔ اس کے ہونٹ سوسن ہیں، سوسن کہتے ہیں خوشبودار پھول کو، جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے۔ مر ایک خوشبودار جھاڑی ہے، اس کی گوند ہے، اور یہ اتنا اہم ترین خوشبو ہے کہ جب کسی کو مسح کیا جاتا تھا، بادشاہ بنایا جاتا تھا، یا نبی آنے والے نبی کو اپوائنٹ کرتا تھا، جو تیل ملا جاتا تھا اس میں یہ مر شامل ہوتا تھا۔ اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے، یعنی خوشبودار باتیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ حضور میں آپ کی ساری حدیثیں لکھتا ہوں، تو مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے جو بھی نکلتا ہے صرف حق نکلتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان سے صرف رقیق مر ٹپکتا ہے، یعنی جو بھی نکلتا ہے خوشبودار ہی نکلتا ہے، بری چیز آپ کے منہ سے کبھی نکلی ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، یعنی ایسے کنگن ہیں جن کے ساتھ سبزی مائل قیمتی پتھر کے نگینے جڑے ہوئے ہیں، جس طرح ان کنگنوں میں جڑے ہوئے ہیں اس طرح کے آپ کے ہاتھ خوبصورت۔ اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے، یعنی انتہائی سفید۔ آپ کا رنگ، جس نے ایک دفعہ اپنے قمیض جب اتاری تھی تو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پیٹ آپ کا انتہائی سفید تھا، جس پر نیلم کے پھول بنے ہوئے ہوں۔ نیلم بھی انتہائی قیمتی پتھر ہے، نیلے رنگ کا۔ اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، یعنی سونے کے پائے ہوں اور اوپر سنگ مرمر کے ستون ہوں، یعنی آپ کا جسم سرخ و سفید تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کا منہ از بس شیریں ہے، یعنی ان کے منہ سے انتہائی محبت بھری باتیں ہی نکلتی ہیں۔ تو یہ ہے محمدیم کہ میرا محبوب انتہائی قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد یہ انجیل کی پیش گوئیاں چند ایک، اور پھر میں مددگار، روح حق، فار کلید، سچائی کی راہ دکھانے والا، یہ 4 صفتیں ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں باقی باتیں بھی بتا دیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا۔ یہ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حضرات خدا تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں، جبکہ انہی کے عالم جو بڑے ہیں انہوں نے کہا کہ جس عبرانی لفظ کا انہوں نے ترجمہ یا یونانی لفظ کا باپ اور بیٹا کیا ہے، اس کا اصل ترجمہ ہے رب اور بندہ۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو باپ بنا دیا، باپ کا ترجمہ لے لیا، ورنہ اس کا ترجمہ ہے رب اور بندہ۔ اس کو اگر اصل الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور میں رب سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہا، یعنی رسول اللہ کی رسالت کبھی ختم نہیں ہوگی، تا قیامت رسالت ہے آپ کی۔ یوحنا 14واں باب ہے، 16 نمبر آیت ہے، اور اسی آپ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا لیکن مددگار یعنی روح القدس، پاک روح، جسے رب میرے نام سے بھیج دے گا، باپ میرے نام سے یہاں پر لکھا ہوا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ قرآن مجید پڑھ جائیں، بار بار عیسائیوں اور یہودیوں سے کہا کہ بھائی جو تمہیں تورات میں انجیل میں ہدایت کی گئی تھی اس کے پر کیوں نہیں تم قائم ہوتے، کیوں نہیں عمل کرتے، یاد دہانی ان کو کرائی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ تمہیں سب باتیں بتائے گا۔ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ہیں سب باتیں۔ کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ 17 نمبر اس کی جو کتاب میں پیش گوئی، اگر کسی نے ساری پیش گوئیاں پڑھنی ہو تو یہ
تفسیر الآیات ہے، 2 جلدوں میں ہے، کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے، کاروباری لوگ عام ہیں لے سکتے ہیں، تو یہ ارشد صاحب کے پاس ہے، ان سے آپ لے سکتے ہیں، اس میں آپ پوری تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں ساری۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یوحنا انجیل کا 14واں باب 30ویں آیت ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں، جو شانیں اس کی ہیں وہ میری نہیں ہیں۔ اب وہ اس سے کیا لیتے ہیں مراد، اس پر کیا تنقید کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ کوئی بات کرے اس کو میرے پاس لے آنا، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے بعد یہ انجیل کی ہی پیش گوئی ہے، وہ نبی، یوحنا کی انجیل پہلا باب 19 تا 25 6 آتے ہیں، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے، یوحنا سے مراد سیدنا یحییٰ علیہ السلام، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم کے کاہن کہتے ہیں سردار عالم، جو ان کا بڑا عالم ہوتا ہے، اس کو کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا تھا، بادشاہ کو انہوں نے ٹوکا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ تو رہ رہا ہے یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس نے ان کو گرفتار کر لیا، یہی حکومتیں کرتی ہیں۔ تو وہاں جیل خانے میں ملنے گئے کہ تو کون ہے، تو جو منادی کرتا تھا، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا تھا، تیری حیثیت کیا، کون ہے تو؟ سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے پوچھنے گئے، کون؟ ان کے جو امام تھے، اور لاوی ان کو کہتے ہیں جو ان کے امامت کا کاروبار، یہ کام سارا انہی کے سپرد ہے، اسی قبیلے کے، جو ان کے قبیلے میں جتنے بھی افراد ہیں، لاوی کی اولاد کو لاوی ہی کہتے ہیں، اور ان کا کام صرف بیت المقدس میں نماز پڑھانا ہی ہوتا تھا، مذہبی رسومات ساری وہ ادا کرتے تھے۔ یعنی ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ جیل خانے میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو پوچھنے گئے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، جو نبی آنے والا تھا مسیح، وہ میں تو نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے پوچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیاہ ہے؟ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ سیدنا الیاس علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے دوبارہ، جس طرح سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ، اسی طرح یہودی حضرات کا عقیدہ ہے کہ سیدنا الیاس واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کیا تو ایلیاہ ہے، کیا تو سیدنا الیاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ یعنی رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اتنا تعارف تھا یہودی حضرات کو کہ وہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، مسیح بھی ہو گیا، ایلیاہ بھی ہو گیا، یوحنا بھی ہو گیا، اب باقی کون رہ گیا؟ وہ نبی۔ انہوں نے پوچھا کیا تو وہ نبی ہے، یعنی آخری نبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر تو کون ہے؟ تو یہ جو وہ نبی ہے، اس پیش گوئی میں 3 شخصیات الگ الگ ہیں، مسیح ہیں، سیدنا الیاس ہیں، اور وہ نبی۔ سیدنا یحییٰ نے ان تینوں میں سے کچھ بھی ہونے کا اقرار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں عام نبی۔ اور مسلمان اور عیسائی دونوں متفق ہیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایلیاہ کہنے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قیامت سے بالکل قریب آئیں گی، قیامت سے پہلے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا تیسری شخصیت، وہ نبی۔ تو بھائی سیدنا رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا یہودیوں میں کہ وہ نبی، یعنی وہ نبی جس کا انتظار ہے، جس کے بارے میں انبیاء بتاتے چلے گئے۔ اس کے بعد آگے جناب ایک اور پیش گوئی، امانویل، عیسائی حضرات کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا، اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ غار ثور میں کیا کہا تھا رسول کریم نے حضرت ابوبکر سے، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں پکڑنے والے بالکل غار کے منہ تک پہنچ گئے، آپ نے فرمایا لا تخف ان اللہ معنا۔ تو یہ کہنے والے بھی صرف رسول کریم علیہ السلام ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ منسوب نہیں ہے، نہ ان کا نام امانویل تھا۔ اگر کوئی کہے کہ تھا تو پوری زندگی نہ حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ میں امانویل ہوں، نہ ان کو اس نام سے پکارا گیا، نہ کوئی ریکارڈ موجود ہے۔ تو امانویل صرف رسول کریم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے غار ثور میں کہا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ امانویل لفظ کا بھی مطلب یہی ہے۔ اب آگے جو باقی آیات ہیں اس رکوع کی، ان کو مکمل کریں آج۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی جو کتاب میں نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، جو تورات کی پیش گوئیوں کے مطابق ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کفر کر لے تو تمہارے لیے کفر کرنا جائز ہوگا، بلکہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم واحد قوم، یہ یہودی واحد قوم ہے جنہوں نے بصیت قوم رسول اللہ کا انکار کیا، ورنہ قریش جو تھے آپ کے پہلے مخاطب ان میں سے سینکڑوں لوگ ایمان لائے، لیکن یہ پوری قوم نے بیک وقت اکٹھا انکار کیا۔ تو فرمایا تمہارے پاس تو تورات ہے جس میں یہ پیشگوئیاں ہیں رسول اللہ کی، قرآن مجید کے بارے میں آتھی شریعت کو کہا گیا، تو تم ہی سب سے پہلے انکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے پاس تو انکار کرنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اچھے دام مل جائیں تو ان کو بیچ دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ پیسے مل جائیں تو بیچ دو، مطلب یہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو بھی تم اللہ کے کلام کے بدلے میں حاصل کرو گے اس کی تحریف کر کے وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ دوسری بات کہ یہاں پر ان کو دین فروشی سے روکا گیا ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کو پتہ تھا جو چندے ہمیں مل رہے ہیں جب ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر ہم بھی مریدوں میں بیٹھیں گے، یہودی بھی مریدوں میں بیٹھیں گے، اور چندہ تو ہمیں نہیں ملے گا۔ ہر چیز میں سے 10واں حصہ وہ لیتے تھے، سونف زیرے تک، یعنی جو گرم مسالے پڑے ہوتے ہیں کچن میں ان کا بھی 10واں حصہ یہودی عالم لیتے تھے چندہ۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ جو چندے کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہا ہے یہ نہ کرو، یہ بہت تھوڑی قیمت ہے جو تم اللہ کی آیتوں کو بدلے میں وصول کر رہے ہیں، اور آیتوں کی تم تشریح الٹ کرتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ پیش گوئیاں اس نبی کے بارے میں نہیں ہیں، تو یہ تم دین بیچ کر بہت تھوڑی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ اور پیش گوئیاں اس لیے چھپائیں تاکہ کوئی آدمی مسلمان نہ ہو، ہمارا جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ جاری رہے۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے عالم اور پیر تو یہ کام نہیں کر رہے کہ ان کو بات کا پتہ ہوتا ہے، اگر وہ مریدوں کو سچ بات بتا دیں تو مرید تشریف لے جائیں گے، تو جب تشریف لے جائیں گے تو پھر آمدن کا سارا ذریعہ بند ہو جائے گا۔ تو کیا ہم تو یہ کام نہیں کر رہے؟ یہ سورۃ بقرہ میں نے کہا تھا شروع میں جو قرآن مجید کے ہے، یہ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ کام یہودی کرتے تم نے یہ کام کرنا۔ اور یہودی علماء کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو نہ جان بوجھ کر چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ ان کی نماز میں اب بھی آپ یوٹیوب پر کلپ دیکھیں، رکوع نہیں ہے ان کی نماز میں۔ یہودی حضرات جو ہیں قیام کرتے ہیں اور سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو فرمایا رکوع کیا کرو۔ کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو؟ اور فرمایا کہ رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ صبر اور نماز انسان کے اپنے ذاتی صفت ہے، ذاتی وصف ہیں، لہذا ان سے کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں، یہ بہانہ نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے ہی ذاتی وصف ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ کے سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہودی حضرات، ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ یہ لکھتے تھے، یہ فرمایا نا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ خود لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ عام عوام کو کیا پتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں، اور پوری تعلیمات جو ہے وہ ان کی تفسیر بالرائے پر مبنی ہے، اور تفسیر بالرائے بھی مذموم، کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ تفسیر کرتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے 1 والیوم جوش انسائکلوپیڈیا، مطلب کسی مسلمان نے نہیں لکھا، اور آج سے 100 سال پہلے یہ چھایا ہوا تھا برطانیہ میں۔ اس کا صفحہ 585-586۔ وہ کہتے ہیں کہ کاتبوں نے تورات میں 18 جگہ تبدیلی کی۔ کاتبوں نے، جو لکھنے والے تھے، اور کاتب سے مراد ان کے عالم ہوتے ہیں، بلکہ نبیوں کو بھی کاتب کہتے ہیں۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، ان کا لقب ہی کاتب ہے، ان کو نبی نہیں کاتب کہتے ہیں۔ یہودی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاتبوں نے تورات میں 18 جگہ تبدیلی کی،
اور تالمود کی زبان میں ان تبدیلیوں کو کاتب کے الفاظ کہا جاتا ہے، ڈبری سوفرم، اور انہوں نے کیوں کی، اب سنیں ذرا فکرہ، ان کا اپنا اقرار ہے یہ، انہوں نے وقت کی ضرورت اور عہد کے مزاج کے مطابق تورات کے احکام و ہدایات کو تبدیل کر دیا تھا، اور ان تبدیلیوں کو بعد کی نسلوں نے خدائی احکام کی طرح قابل عمل سمجھا۔ یہ ہے کمال اس کتاب کا، قرآن مجید کا۔ رسول اللہ کے پاس کوئی لائبریری نہیں تھی، آپ مکہ میں تھے، کسی استاد سے نہیں پڑھے تھے، نہ دنیاوی تعلیم آپ نے حاصل کی تھی، اور بات وہ کی ہے جو انہوں نے سب سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، اور 1400 سال 1300 سال کے بعد اقرار کیا ہے، وہ آپ نے 1300 سال پہلے بتا دی تھی کہ یہ خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے۔ تو بھائی اس میں یہ کرنا ہے، ہم نے کوشش یہ کریں کہ یہ جرم ہم سے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جرم کرنا شروع کر دیں اور ان کو برا کہتے رہیں اور خود بھی اس کی زد میں آ جائیں۔ کرنا یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی بات پر عمل نہیں ہوتا تو اپنا قصور تسلیم کرنا چاہیے کہ یار میری غفلت ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کرنا کہ اللہ کی آیت کو ہی تعویل کر کے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرنا، یا خود اپنی طرف سے کوئی بات کر کے کہنا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ جرم یہودی حضرات بھی کرتے ہیں، اور عیسائی حضرات میں یہ پوپ جو ہے وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اور اس کے جو حکم ہوتا ہے اس کو بل کہتے ہیں، یہ بیل نہیں ہوتا، بی جو ڈبل ایل بل، اس کے حکم کو بل کہتے ہیں، اور وہ خدا کا کلام کی طرح اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے، یعنی آج بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ اس کا حکم خدا کا حکم سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ خدا کا کلام۔ تو اس جرم میں اللہ تعالی ہم کو شریک ہونے سے بچائے۔ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کسی جگہ ہم جھوٹے ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہمارا غلط نکلا ہے تو مان لو کہ بھائی غلطی تھی۔ یہ نہیں کرنا کہ قرآن مجید کو ہی توڑنا مروڑنا شروع کر دینا کہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی تشریح کچھ کی کچھ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ثنا عند کل کربہ، یا معاذنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ، یا مونسنا عند کل وحشہ، ویرجانا حین تنقطع حیلتنا، صلی وسلم وبارک دائما علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمدللہ اولا وآخرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔